اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ ہم پیچھے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ ذنوب وَأَلْحِقْهُ بِحَيْثُ كُنْتُ فی الجنہ۔ کہ رحمت العالمین نے فرمایا کہ جو انسان تجھ پر درود پڑھے، صلوات بھیجے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا۔ تو علماء عرفان نے، محققین مذہب اہل بیت نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اس توسل بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فائدے ہیں، اور اس کو صلوات کو، جو بی بی پر صلوات پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کو خاص ہے یا اس طرح ہی پڑھنا ہے جس طرح باقی، اور کیا اس کی تعداد جو ہے وہ کتنی دفعہ پڑھیں تو انسان کے جو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ہے وہ اس مقصود پر اس جہت میں شامل ہو سکتا ہے۔ قبل یہ کہ یہ تو آخرت کا تھا کہ جنت میں وہ اس مقام پر جائے گا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو آخرت کا ایک فائدہ ہے، اس درود کی برکت سے بی بی کے ساتھ توسل کا یہ فائدہ تھا۔ اب دنیا میں اگر انسان کی کوئی حاجت ہو، یعنی اگر انسان مریض ہے، وہ ایسی مرض ہے جس سے وہ پریشان ہے، پشیمان ہے کہ اس کی مرض ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ اس مرض سے نجات نہیں پا رہا، یا رزق کی تنگ دستی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، یا انسان مقروض ہے، یا اور دشمنوں کے نرگے میں وہ گھرا ہوا ہے، ہمیشہ اسے وہاں سے ناکامی ہوئی ہے، تو اسے بی بی سے کیسے توسل کرنا چاہیے، اور وہ درود کس طرح پڑھنا چاہیے جس سے انسان کی حاجت پوری ہو، اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہو، اگر رزق میں تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ تو علماء نے اس درود کو اس طرح لکھا ہے، جو صاحب سفینۃ النجات والے نے، اور تحفہ رضویہ، صاحب تحفۃ رضویہ جو معروف ہے سید رضوی کشمیری، جو علم عرفان میں بہت زیادہ مشہور تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے: اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک فما احصاہ کتابک۔ کیونکہ بعض جگہ پر لکھا ہوتا ہے، بعض اس کو فقط اتنا ذکر کرتے ہیں: اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ جو آخری کلمہ ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے،
ما अहसाहु किताबुक, इसको ज़िक्र वो नहीं करते। और जो असल फ़ायदा, जो तमाम फ़ायदा का हक़ को हासिल करना चाहता है वो इसको इस तरह पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए? हाँ, जब भी आप बैठे और मुतवज्जह हों किबला की तरफ और दरमियान में गुफ्तगू न करें। और इसकी तादाद है 530 दफ़ा। अगर इंसान की कोई हाजत है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करेगा, अगर वो तंग दस्त है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत देगा। इसको अपना वजीफ़ा बनाए तो अल्लाह ताला बीबी के तवस्सुल से इंसान की मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ मुतवस्सिल रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।